سر جنگ جمل اور جنگ صفین پر میرا ایک سوال تھا، تھوڑا 2 منٹ دیجیے کہ میں مطلب کہ ایک سوال اپنا میں کھل کر بتا سکوں. جی جی سر ہم جو اہل سنت ہیں نا، ہمیں یہ بتایا گیا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے بنا پر ہوئی ہے. جو حضرت عائشہ کا جو گروپ ہے، جو مولا علیہ السلام کا جو گروپ ہے، وہ سر مطلب کہ میں تھوڑا کھل کر بتاؤں اس میں کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو خارجی تھے وہ دونوں مطلب کے گروپ میں شامل تھے، اور ان خارجیوں کے پروپیگنڈا اور ان کی چالوں کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے. اب سر میرا مطلب کہ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ واقعی جنگ ایک بغض کے بنا پر تھی یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے بنا پر تھی، کہ واقعی بغض تھا مطلب کہ جو مخالفین تھے مولا علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے، یا ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مطلب پروپیگنڈا کے مطلب مطابق یہ جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین. دیکھیں میرے بھائی، یہ کہانی ہے. آپ کو ایک ایسے دھوکہ دیا جاتا ہے پاکستان میں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھا. کہاں کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دو جانب سے لشکر لے کے آتے ہیں، آمنے سامنے ہوتا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ان پہ اتمام حجت کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو تم کیوں میری جنگ پہ آئے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا اتنا جنگ ہوا ہے، ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. پھر اس کے بعد صفین میں سے معاویہ کے ساتھ اتنی گفتگو ہوئی، نیگوشیشن ہوا کہ جنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو عزل کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے. صحابہ گئے، ابو درداء و ابو ہریرہ ادھر جاتے تھے، ایلچی بن کے پیغام لے کے آتے تھے، پیغام لے کے جاتے تھے، اور یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ تھا. یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جماعت عمریہ نہ صفین کا جواب دے سکتے ہیں نہ جمل کا، بالخصوص جمل کا، کیونکہ جماعت مخالفین کا سارا مذہب عائشہ کے مدار پر ہے. عائشہ ایک اچھی عورت ہے، اس کی روایات مقبول ہیں، اور اس کی روایت پہ ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا. توحید پہ، رسالت پہ، نماز، روزہ، غسل، سب کے وضو کے احکام کن سے لیں گے؟ عائشہ کی روایت بہت بکثرت ہے. اور یہ اگر یہ اس کے کردار پہ خدشہ آ جائے تو پھر تو ان کا مذہب ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ طلحہ زبیر ہیں، اور اس کے بعد عدالت صحابہ ہے، کہ اگر صحابہ کو عدالت سے ساقط کیا گیا کہ صحابہ بھی فاسق ہو سکتے ہیں، صحابہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، صحابہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، صحابہ بھی منحرف ہو سکتے ہیں، تو پھر صحابہ کا جرح کا دروازہ کھل جائے گا، پھر ان کی تو کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، ان کا بالکل مذہب تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ان باتوں پہ مجبور ہیں، کیونکہ احادیث متواتر ہیں مخالفین کے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علی علیہ السلام سے لڑتا ہے، انا حرب لمن حاربکم، کہ جو شخص ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں، یہ حدیث متعدد کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ ملاحظہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید قزوینی ان کا نام ہے، حافظ محمد ابن یزید قزوینی، سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے دار الفکر لبنان میں سنہ 2008 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 54 میں، 54 میں، حدیث نمبر 145، حدیث نمبر 145 صفحہ نمبر 54. عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی علیہ السلام سے، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین سے، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. جس شخص کے ساتھ آپ مسالم ہیں، صلح پر ہیں، تو میں اس کے ساتھ صلح پر ہوں، اور جس شخص کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو، میری لڑائی اس سے ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام سے جنگ لڑنا رسالت پناہ، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کی مترادف ہے. تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ عائشہ مکے سے اٹھی ہے، لشکر اس نے جمع کیا سارے راستے میں، اس میں لوگوں کو بلایا اپنے طرف کہ میری پیروی کرو اور آ جاؤ، میری اطاعت کرو، کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں. کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام، اگر یہ واقعا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ان کا مقصود تھا تو آ کے علی علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ خلیفہ وقت ہیں، فلان نے قتل کیا عثمان کا، اس سے آپ قصاص لے لیں. وہ تو بہانہ تھا عثمان کا خون. عثمان کا خون سب لوگ جانتے ہیں کہ مروان ابن الحکم نے طلحہ کو اسی لیے قتل کیا کہ وہ عثمان کا قاتل تھا، اور اس نے قتل کرنے کے بعد کہا کہ آج کے بعد میں
عثمان کے خون کا میں مطالبہ کروں گا ہی نہیں. میں نے اپنا انتخاب لے لیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک روایت دکھاؤں کتاب تاریخ ابن شبہ سے. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری. یہ تحقیق فہیم محمد شلتوت صاحب کیا. اچھا اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1172 میں. روایت دیکھیں, یہ حدیث بشرط البخاری اور مسلم ہے, حدیث صحیح ہے. اچھا حدثنا زہیر بن حرب, بلکہ پچھلے سفر حدثنا زہیر بن حرب, یہ والی حدیث ٹھیک ہے نا. حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني عمي أو عم لي بينما أنا عند عائشة وعثمان محصور. میں عائشہ کے ساتھ تھا اور عثمان کو محاصرہ کیا گیا تھا, عثمان کے قتل کا زمانہ تھا, عثمان کو گھیرے میں لیا تھا بغاوتیوں نے. والناس مجهزون للحج, اور لوگ چاہتے تھے کہ حج کی طرف جائیں, حج کا بھی موسم تھا, حج پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے تھے. اذ جاء مروان, اس وقت مروان ابن الحکم آیا جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے اور عثمان کا وزیر بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے اور عثمان کا وزیر اعظم بھی ہے اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے اور عثمان کا کمانڈر ان چیف بھی ہے, یعنی عثمان کا تمام کار اس کے ہاتھ میں, چچا زاد بھائی بھی ہے. وہ آیا فقال یا, یہ لفظ ہے عائشہ کے لیے, لفظ ہے کیا ام المؤمنین, ان عثمان ابن عفان, اس کے لیے لفظ ہے امیر المؤمنین دستجیر باللہ, یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ, وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. کون؟ عثمان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُ رُدِّ عَنِّي النَّاسَ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, لوگوں نے مجھے گھیر لیا, میں قتل تک پہنچ گیا ہوں, مجھے بچائیں. رُدِّ عَنِّي فَإِنِّي فَاعِلٌ وَفَاعِلٌ, پھر اس نے وعدے دیے عثمان نے کہ تم میری جان بچا دو, میں فلان کام کروں گا. میں اس طرح وعدے دیے اس نے, بہت سارے وعدے دیے نا. اب جیسے مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا, لوگ ووٹ لینے آتے ہیں آپ کے پاس, کہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو میں یہ کروں گا. تو عثمان تو اب تو حالت بہت بری ہے, عثمان کا معاشرہ ہو چکا ہے, لوگ قتل کرنے لگے. وہ عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا دو, تم آ کے مداخلہ کر لو, تم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تیری بڑی حیثیت ہے, لوگ تیری بات مانیں گے, مجھے بچا دو, میں ہر جو بھی تم کہو میں کروں گا. فلم تجبہ, اس عائشہ نے مروان کا بالکل خاموش رہی, جواب نہیں دیا کچھ بھی. فانصرف وهو يتمثل ببيت ربيع بن زياد العبسي, مروان نے دیکھا کہ عائشہ تو بات نہیں مانی, عائشہ تو کچھ نہیں کرے گی, تو وہ نکل گیا وہاں سے. اور اس طرح شعر پڑھتے ہوئے یہ جملے اس نے پڑھتے ہوئے, وحرق قيس علي البلاد حتى اشتعلت اجثما. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قیس نے میرے زمینوں پر, میرے سرزمینوں پہ, سب پہ میرے خلاف آگ لگا دیا. قیس نے, ایک شعر عربی کا, قیس نے میرے خلاف ہر جگہ آگ لگا دی ہے. اب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں, اب وہ قیس یہاں سے جانا چاہ رہا ہے. تو حج کا موسم تھا, عائشہ کہہ رہی تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی. تو اس نے شعر جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ عائشہ نے لوگوں کو للکارا ہے عثمان کے قتل کے لیے. اب عثمان قتل ہونے جا رہا ہے, وہ خود نکل کے حج کی طرف جا رہی ہے. تو شعر کا مطلب یہ تھا. جب اس نے یہ شعر پڑھا ہے, عائشہ نے کہا قال رد علی هذا المتمثل, عائشہ نے کہا کہ یہ جو مروان نے شعر پڑھا ہے اس کو بلا دو, مروان کو واپس بلا دو. فرددناه, ہم نے مروان کو دوبارہ بلایا, آ جاؤ. فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها, مروان واپس آیا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, تھیلا میں وہ حج کے لیے اپنا سامان وغیرہ اس کے چکر میں تھی. وقفت, اس نے کہا, فقالت, عائشہ نے کہا, والله لوددت ان صاحبك الذي جاءت من عنده في غرارته هذه. اب میں اللہ سے میری دعا یہی ہے کہ اے کاش تیرا چچا زاد بھائی, تیرا خلیفہ اسی تیلے میں ہو, تم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس تیلے میں ہو. فأوکیت علیہا, اور میں اس میں پتھر ڈال دوں اور اس کو بند کروں. فألقیتها فی البحر, اور اس کو میں سمندر میں پھینک دوں. میری تو تم آئے ہو میرے پاس کہ میں عثمان کی جان بچاؤں, میری تو خواہش یہی ہے کہ عثمان اس تیلے میں, اور تیلے میں کیا گرہ لگا دوں, گرہ لگا کے
گرہ لگا کے اس کو سمندر میں پھینک دو، ٹھیک ہے نا. تو عائشہ نے خود بخوبی، یہ بس سند صحیح ہے، بخاری مسلم کی سند پر ہے کہ عائشہ نے خود کہا کہ میری تو تمنا یہ ہے کہ عثمان قتل ہو جائے. عثمان محاصرے میں، وہ بچانے کی عائشہ سے کہتی کہ مجھے بچاؤ، اور پھر عائشہ کیا کرتی ہے، عائشہ کہتی میری تو تمنا یہ ہے کہ وہ قتل ہو جائے. پھر یہ لوگ جو ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ لوگوں نے خود عثمان کو قتل کرایا. پھر انہوں نے دیکھا کہ عائشہ کا فکر یہ تھا کہ عثمان اگر قتل ہو جائے تو طلحہ سے بیعت ہوگی، طلحہ سے بیعت، کیونکہ طلحہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، طلحہ خلیفہ بنے گا تو خلافت واپس بنی تیم یعنی عائشہ کے خاندان، ابو بکر کے خاندان میں آ جائے گا. تو لیکن لوگوں نے علی علیہ السلام کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کیا، تو پھر اس کو بڑا غصہ آیا، تو پھر اس نے خروج کیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حالانکہ عثمان کا قاتل خود عائشہ ہے، اس نے خود فتویٰ دیا عثمان کے قتل کا. اور یہ جو شعر پڑھا ہے مروان نے کہ بلی حرق قیس علی البلاد حتی اشتعلت اجدما، کہ عائشہ نے، قیس نے میرے لیے آگ جلائے، یہ واضح دلالت ہے، مروان کی واضح شہادت ہے کہ یہ سب فتنہ عائشہ کا تھا، کہ عثمان کا لوگوں کو للکارنا، لوگوں کو کہ عثمان کو جا کے قتل کرو، یہ سب عائشہ کا کام ہے، یہ لوگوں کو غصہ دلایا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر سر قصاص کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ نے خود ہی کیا سارا؟ ہاں وہ میں جواب سر آپ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب پھر مطلب ڈرامہ تھا سر؟ بالکل ڈرامہ تھا، بالکل ڈرامہ تھا، بالکل ڈرامہ تھا، کہ وہ تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ ہو، ان کو بالکل یہ ڈرامہ تھا. وہ خود ان لوگوں نے قتل کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ مروان عائشہ کے فوج میں تھا جنگ جمل میں، طلحہ بھی اسی جنگ میں تھا. جنگ کے درمیان مروان نے طلحہ کو قتل کیا، تیر مارا، اس کو قتل کیا طلحہ کو، مروان نے طلحہ کو. طلحہ کون؟ طلحہ وہی طلحہ ابن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے جو. اور پھر اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ آج میں نے عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا ہے. اب اس کے بعد کس سے کہا؟ عثمان کے بیٹے سے کہا، عثمان کے بیٹے سے کہا کہ میں نے آج عثمان کے، کیونکہ چچا زاد بھائی خاندان کے، میں نے آج اب عثمان کا قتل کا انتقام لے لیا، آج کے بعد قتل انتقام کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس واضح شہادت ہے کہ یہ خود عثمان کے قاتل تھے، طلحہ قاتل تھا، عائشہ قاتل تھی. اور یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مطالبہ کرنا صرف اس لیے کہ یہ لوگ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ ورغلانا چاہتے تھے لوگوں کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے خلاف میں. عثمان ایک بہانہ تھا، وَإِلَّا اگر عثمان تو بہت عرصے تک محاصرہ تھا نا، محاصرہ تھا وہ اپنے گھر میں، اس نے کئی دفعہ مدد مانگا معاویہ سے، معاویہ مجھے بچاؤ. معاویہ خود چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا. وَإِلَّا اس نے کیوں فوج نہیں بھیجا؟ اس نے فوج بالکل نہیں بھیجا. اور عثمان کو جب قتل ہوا تھا، جب قتل کرنے کے لیے اس کے لوگ آئے تھے، اس میں سے یہ ایک جملہ یہی تھا، محمد ابن ابو بکر نے کہا کہ معاویہ نے تجھے بچایا، تو نے معاویہ کے لیے اتنا کام کیا. عثمان سے اس نے کہا تو نے معاویہ کو اتنا طاقتور بنایا، معاویہ کی تائید کی، معاویہ کو گورنرشپ سے نہیں ہٹایا، اور اس نے جتنے خلاف کام کیے، جتنے برے کام کیے، تو نے اس کو نہیں عزل نہیں کیا، تو آج کیوں معاویہ تیری مدد نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. ایک جملہ یہی تھے ان کے کہ معاویہ نے تجھے کیوں نہیں بچایا. اگر یہ لوگ واقعا چاہتے تھے تو بہت آسان تھا معاویہ کے لیے، شام سے ایک لشکر بھیج دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ عثمان قتل ہو. ہر ایک اپنا وہاں پہ خواہش تھی کہ کیوں عثمان قتل ہو جائے. جب معاویہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ خود خلیفہ بنے، عائشہ اس لیے چاہتی تھی کہ عثمان قتل ہو کہ طلحہ خلیفہ بنے، طلحہ اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو کہ وہ خود خلیفہ بنے، زبیر اس لیے چاہتا تھا کہ عثمان قتل ہو جائے کہ خود زبیر خلیفہ بنے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب عثمان قتل ہوا تو لوگوں نے کس کے ساتھ بیعت کی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ. تو ان لوگوں نے پھر کہا کہ پر عثمان جو ہے مظلوم مرا ہے، ہم ان کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، ہم عثمان کا خون کا بدلہ لینا. عثمان کا خون، عثمان مدینے میں قتل ہوا ہے اور عائشہ جا کے لشکر لے کے جا رہی ہے کہاں پہ؟ بصرے میں. یہ فراڈ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سی بات کرنے سے موقع دیجیے گا سر، کیونکہ میں اپنی پوری کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں سر. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ مروان بن حکم نے تو طلحہ کو تیر مار کر کہا کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے. سر ہمیں مطلب کہ اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت یا صحابہ تو صحابہ اتنی محبت کہ ہمیں بس صرف محبت ہی بتائی جا رہی ہے، اور آپ جو حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہے کہ آج میں نے عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیا. پھر تو یہ خطا اجتہادی، یہ ساری چیزیں تو پھر سر ختم ہو جاتی ہیں اہل سنت کی. سب فراڈ ہے بھائی، سب فراڈ ہے. خطا اجتہادی کوئی اجتہادی نہیں تھا، پتہ نہیں تو ان کو سب پتا تھا کہ وہ کیا تھا. وہ خطا اجتہادی آپ لوگوں کے لیے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں عزیز، دیکھو
یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج، سن 1989 میں دار التاج میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 190 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 30,578، 30,578، حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال، یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث سند ہے، یہ حدیث بخاری کی سند میں، بخاری میں یہ سند آپ کو دکھا دوں، اور مسلم کی بھی سند ہے، لیکن بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے، زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم بھی دکھانے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے نا، صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، دار احیاء التراث العربی، سند 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 719، حدیث نمبر 4063۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ، یہی مصنف جو کتاب ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال رأيت طلحة شلا وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ یہ دیکھیں سند ایک مرتبہ پھر دیکھو، وکیع عن اسماعیل عن قیس، یہ بھی سند وہی ہے، وکیع ابن ابی شیبہ عن وکیع عن اسماعیل عن قیس، ٹھیک ہے نا، سند وہی ہے۔ ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس کان مروان مع طلحة یوم الجمل، مروان طلحے کے ساتھ تھا، سب یہ عائشہ کے لشکر میں تھے، عائشہ اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، عائشہ نے وہ زرہ پہنا تھا، آرمر، وہ لوہے کا جو کپڑا ہوتا ہے، اور اس کا جو اونٹنی تھی، اونٹنی پہ بھی انہوں نے لوہے چڑھائے تھے، وہاں پہ اس کے لیے ہودج بنایا تھا، سواری بنائی تھی وہ ہودج، وہ بھی جو ہے سونے کا، وہ اس کا لوہے کا، کہ بالکل اس کو غضن نہ ہو، تیر وغیرہ نہ لگے عائشہ کو۔ فلما اشتکت الحرب، جب لڑائی سخت ہوئی ہے، قال مروان لا اطلب بثاری بعد اليوم، جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مروان نے کہا آج میں عثمان کے خون کا بدلہ آج لوں گا، اور آج کے بعد کبھی عثمان کے خون کا بدلہ میں نہیں لوں گا۔ ثم رماه بسهم، اس نے تیر مارا ہے طلحہ کو، فاصاب ركبته، طلحہ کے زانو گھٹنے میں تیر لگی ہے، فما رقع الدم حتى مات، تو اس کے گھٹنے سے خون نہیں رکی، خون چلتا گیا، بہتا گیا، یہاں تک کہ طلحہ کا موت ہوا ہے۔ وقال طلحہ نے کہا دعوه فإنه سهم ارسله اللہ، طلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ کیسا تیر ہے، اللہ کا تیر مجھے لگا، آج اللہ نے مجھے تیر مارا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو بھائی، ان لوگوں نے اتنا فتنہ کیا ہے۔ اب مروان کون ہے؟ مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے، وہ کوئی جھوٹا تھوڑی ہے۔ مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا امیر المؤمنین ہے، اور صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ایک صحابی نے رضی اللہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ کو قتل کیا۔ یہ سند بھی بخاری کی سند میں نے آپ کو دکھایا۔ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 708، کتاب الجمل، صفحہ نمبر 708، کتاب الجمل، حدیث نمبر 14۔ حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال اخبرنا قیس، یہ بھی سند صحیح ہے۔ اچھا، رمى مروان بن الحکم یوم الجمل طلحة بسهم في ركبته، مروان نے جنگ جمل کے واقعے میں طلحہ کو تیر مارا اس کے گھٹنے پہ، فجعل الدم يخطو ويسيل، خون بہتا جا رہا تھا۔ قال فاذا امسكوه استمسك واذا تركوه سال، جب وہ زخم کو روکتے تھے تو خون رک جاتا تھا، اور جب چھوڑتے تھے تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ علی کل حال، بھلے یہ حدیث صحیح ہے کہ بھلے اس نے مروان نے قتل کیا ہے، خود واضح اعتراف ہے کہ مروان عثمان کا قاتل خود صحابہ تھے، اور انہوں نے سب فراڈ کیا تھا کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، آج بدلہ لے رہے ہیں، خود قتل کیا ہے عثمان کو، اور اب جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چاپ دار الفکر، الجزء الرابع، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، 2009 دار الفکر بیروت میں۔ کتاب معرفت الصحابہ، صفحہ نمبر 85۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 5675۔ اکراش نے کہا کننا نقاتل علیا مع طلحہ ومعنا مروان، ہم
مروان طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہے، مروان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے یعنی جمل میں. فانہزمنا، ہماری شکست ہو گئی. فقال مروان نے کہا لا ادرک بثاری بعد اليوم من طلحہ، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں طلحہ سے اپنا انتقام نہیں لوں گا. فرماہ بسہم فقتلہ، مروان نے طلحہ کو تیر مار کر اسے قتل کیا. اس میں یہ حدیث نمبر 5677. اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم رأيت مروان ابن الحكم حين رمى طلحة ابن عبید اللہ یومئذ فوقع في ركبته. قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مروان ابن الحکم کو جب وہ اس نے تیر سے مارا کس کو؟ طلحہ کو، اور وہ تیر لگی اس کے گھٹنے میں. فما زال يسبح الى ان مات، يسبح الى ان مات، وہ تسبیح کر رہا تھا کہ جب تک وہ مر گیا. 5677 دیکھو 5677. بلی قال الذهبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے تلخیص میں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. تو یہ تو روایت بہت زیادہ ہے. تو پھر عثمان کا قاتل کون ہے؟ عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اس کا خزانے دار بھی ہے، اور آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے نا، اس کو سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے، مروان نے نہیں چھوڑا. مروان نے آخر تک عثمان کا دفاع کیا، ٹھیک ہے نا. اس مروان نے خود شہادت دی ہے کہ اس مروان کا قاتل طلحہ ہے، اور اس نے اس کو تیر سے مارا، اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ مروان کے قتل، عثمان کے قتل پہ ورغلانے والی کون ہے؟ وہ عائشہ ہے. دونوں بات کی اس نے شہادت دی ہے. اور اس کے مزید بہت ساری باتیں ہیں کہ ابھی میں وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. جی بولیں مزید کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا سر، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے وغیرہ جو خود شامل تھی، اگر سر ٹھیک ہے سر، مطلب کہ یہ اہل سنت کی طرف سے سوال ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے ٹھیک ہے سر، اگر یہ غلطی کہہ دیں یا خطا کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اگر بعد میں اگر سر اس کو ندامت ہو رہی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو سر کیا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے یا یہ خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اگر عائشہ سے اس بات پہ ندامت تو نہیں ہوئی ہے، ندامت اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس کو شکست ہو گیا نا. عائشہ کے جتنے چاہنے والے تھے وہ سب جمل میں تباہ ہو گئے. عائشہ کی تو بڑی پوزیشن نہیں ہے وہ کہ میری بیوی پر، نہیں سر میں بتا رہا ہوں ایک مطلب سر، وہ حدیث نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جی سر سن لیجیے، وہ حدیث نہیں ہے کہ سر میری ایک بیوی پر کتے بھونکیں گے، اس وجہ سے کوئی روایت ہے حضرت عائشہ کے متعلق شاید. تو وہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس حدیث کے مطلب کے مطابق حضرت عائشہ کو ندامت ہوئی کہ میں نے مولا علیہ السلام سے جنگ مطلب کی ہے. جمل سے پہلے تھا نا، وہ جمل سے پہلے تھا، جمل کے بعد تو نہیں ہے. وہ جنگ جمل سے پہلے تھا. اس کو جب کتے بھونکے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ مقام کہاں ہے؟ یہ کہا کہ اب کا مقام ہے. تو اس نے کہا مجھے واپس کر دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری ایک بیوی ہے کہ وہاں پہ کتے بھونکیں گے اب کے مقام پر، ٹھیک ہے نا. تو اس نے جمل سے پہلے، لیکن وہاں سے واپس نہیں پھری وہ. پھر وہ مزید اس نے پھر جو ہے عبداللہ ابن زبیر جو تھا، زبیر کا بیٹا، وہ بڑا تیز آدمی تھا. اس نے وہاں سے 50 شاہد لے کے آئے. انہوں نے جھوٹی شہادت دی ہے کہ وہ اب نہیں ہے، اور وہ جنگ مزید چلے گئے. لیکن عائشہ کو تو پتا تھا کہ یہ بھائی سب جھوٹ ہے، پہلے شہادت دے چکے تھے وہ لوگ کہ یہ اب ہے. کتے نے جہاں وہ کہ نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب ہے. جب وہ واپس جانے لگی ہے کہ اب تو میں واپس جاؤں گی، یہ جمل سے پہلے کی بات ہے، یہ جنگ سے پہلے وہ واپس چلی جاتی تو اس کی عزت بچ جاتی تاریخ میں، لیکن وہ نہیں گئی. اور یہ صحابہ کی جو ہے غلطی ہے کہ انہوں نے کیا اپنی عورتوں کو نہیں لے کے آئے. طلحہ، زبیر، ان لوگوں نے اپنی کسی نے اپنی عورت کو نہیں لایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو ان کی عورت کو لے کے آئے تھے. اور وہ جب واپس جانے لگی تو ان کو روکا ہے، اور جھوٹی شاہد لے کے آئے تھے لوگ، جنہوں نے جھوٹی شہادت دی کہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ندامت ہوئی تھی تو وہیں سے واپس چلی جاتی، وہ واپس نہیں گئی وہاں سے. آپ کہتے ہیں نا کہ اس نے توبہ کیا. یہ حدیث دیکھو، المصنف فی الاحادیث والآثار، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار الفکر، جزء الثامن، چھپی ہے سنہ 2008 دار الفکر بیروت میں. یہ حدیث پڑھ دیکھو. یہ حدیث صفحہ نمبر 720 ہے، حدیث نمبر 74. اچھا. سمعت الأحنف بن قيس يحيى بن آدم حدثني أبو بكر عن جحش بن زياد الضبي. سمعت الأحنف بن قيس يقول لما ظهر علي عليه السلام على أهل البصرة، جب امیر المومنین علیہ السلام کی فتح ہو گئی بصرہ والوں پر، یعنی جمل میں، ارسل الى عائشہ، انہوں نے عائشہ کو پیغام بھیجا، ارجعی الى المدینہ والى بیتک، مدینہ واپس چلی جا، اپنے گھر کی طرف واپس چلی جا.
ٹھیک ہے نا, اب ختم ہے, تیرے کوئی سپاہی نہیں, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گئی, تو چلی جا. فابت, عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں جاتی, جو کرنا کر لو, میں نہیں جاتی. فعاد الیہ الرسول, امیر المومنین علیہ السلام نے ایلچی کو دوبارہ بھیجا کہ عائشہ سے کہہ دو واللہ لترجعن الو ابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل, واپس چلی جا مدینہ کی طرف, وَإِلَّا میں عورتوں کو بکر بن وائل کے عورتوں کی طرف بھیجوں گا, معہن, یہ دمہن نہیں ہے, معہن, دوسرے نسخوں میں معہن, شفار و حداد, ان کے پاس وہ ایک والا ہوتا ہے نا, لوہار, جب لوہا گرم ہوتا ہے اسی سے اس کو پکڑ کے اٹھاتے ہیں, پلاس کی طرح ہوتا ہے نا, پلائرز کی طرح, لیکن وہ پلائرز نہیں ہے, وہ لوہار جو ہے اس کو پکڑتے ہیں, گرم لوہا جو بالکل گرم ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, لوہار جب لوگ لوہے کو گرم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پکڑ, میں عورتوں کو بھیجوں گا, ان کے پاس, عورتوں کے پاس یہی ہوگا, اسی سے پکڑ تجھے مار کے پکڑ کر, یا خود نہ کبھی پکڑ کے تجھے پکڑ کے اٹھا کے تجھے بھیج دیں گے مدینہ. تو پھر جب وہ مارنے کی باری آئی ہے نا, تو وہ چلیے کہ میں مدینہ جاؤں گی, وہ ادھر وہ مزید فتنے کے چکر میں تھی کہ مزید کچھ کیا جائے.